السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. ایک بار پھر کہے سبحان اللہ. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. وہ نبیوں کا خاتم شفیع امم ہے. وہ نبیوں کا خاتم شفیع امم ہے. وہ دنیا میں مثل بہار آ گیا ہے. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. سنا ابو بکر نے جو اعلان آقا. سنا ابو بکر نے جو اعلان آقا. سوئی تک لیے جان سارا گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. خدا کی سرعام ہوگی عبادت. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. حیادار عثمان سخاوت کا پیکر. حیادار عثمان سخاوت کا پیکر. سخاوت کا بن کے معیار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. اور اب تذکرہ شعر خدا کا ہے. شعر بن کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ یہ مرحب کا سر اب اڑے گا سراسر. یہ مرحب کا سر اب اڑے گا سراسر. جو خیبر میں حیدر قرار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی
اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میرے قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کے خطبے کا عنوان آج کا انسان پریشان کیوں ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے ماحول اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشانی کا جو تعلق ہے یہ غربت کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ ان کو جا کر کے پوچھ کر کے دیکھیں تو ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، انہیں گولیاں میڈیسن کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس کے پاس سونے کے لیے مخمل کا بستر بھی نہیں ہے، اکیلی چارپائی پر تکیہ رکھ کے سو جاتا ہے اور اسے میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر 4 لوگ رہتے ہیں اور 4 آپس کے اندر بولتے نہیں ہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر اس کی دکان ہے تو وہ اس دکان میں اتنا گم ہوا ہے، اسے اپنے کاروبار میں اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی کہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں حضرت وقت نہیں ہے، میرے پاس کسٹمرز بہت زیادہ ہیں، میں جاؤں گا تو دکان کا کیا بنے گا۔ مطلب مصروفیت اتنی زیادہ ہے، کام اتنا زیادہ ہے، پیسہ دیکھو تو وہ بھی بڑا زیادہ ہے، لیکن سکون تلاش کرو تو ملتا ہی نہیں ہے، دل بے چین ہے، بے قرار ہے، ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشان ہے۔ اب آئیے قرآن پاک اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی۔ کتنی وجوہات بھائی؟ 2۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر آزمائش اتار کر کے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور پھر جب اس کی آزمائش پر اس کے بندے پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ عظمت عطا کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء، پیغمبر اور رسول کو طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ان پر نازل ہوئیں۔ ہر نبی کی ایک الگ ہی غم کی داستان ہے۔ کوئی دیکھو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئیں گے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کتنے سال گزار دیے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نظر آئیں گے، بیماری میں کتنے سال گزر گئے۔ آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش 1 2 3 4 آپ دیکھیں تو ساری زندگی آزمائش میں گزر گئے۔ بڑے ہوئے تو کہا، حکم ہوا کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیجئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے چلیے، ہجرت کیجئے۔ چلے، رو رو کر اللہ سے بیٹا مانگا۔ اب کہا اس بیٹے کو میرے گھر کے قریب چھوڑ کر کے چلے جائیے۔ بیٹا بڑا ہوا، آزمائش آئی کہ اب ذرا اس کی گردن پر چھری کو چلائیے۔ آزمائش
اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتے، اور جہاں تک بات ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کریں تو حضور پیدا ہوئے ہیں تو باپ کا سایہ نہیں ہے، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو اماں بھی دنیا سے چل دیے، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں۔ اب کون سی ایسی پریشانی نہیں ہے جو حضور کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ اللہ آزمائش اتار کر اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اب جہاں تک ہم اپنی بات کریں، ہم تو اتنے نیک کوئی نہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے۔ ہمارا جو شمار ہوتا ہے وہ دوسری کیٹیگری میں ہوتا ہے، جسے قرآن بیان کرتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کہتا ہے آج یہ جو انسان پریشان ہے، آج انسان مصیبت کے اندر ہے، آج جو ہمارے دل بے قرار بے چین ہے، ان کی وجہ کوئی دوسرا اور تیسرا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے عملوں کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس بات کو سمجھیے، جتنے اگر دو پلڑے لگائے جائیں تو ایک پلڑے کے اندر جتنے گناہ ہیں، اگر گناہوں کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، ہماری پریشانیاں مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں ایمان تب تک زندہ رہتے، اگر کسی انسان نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو وہ دیکھے اگر اس سے گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد اس کا دل بے چین بے قرار ہونے لگتا ہے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، آج میں نے نماز چھوڑ دی، مجھ سے کیا ہو گیا، میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا اور میں پورا نہ کر سکا، مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے آج کسی کا حق کھا لیا، مجھ سے کیا ہو گیا، میری زبان سے آج گالی نکل گئی۔ دل بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے۔ اور یارو اگر یہ دل بے چین بے قرار نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ پھر وہ آخری نشانی بھی ختم ہو گئی ہے، اب یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بے چینی بے قراری کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے اوپر جتنے گناہ ہیں اتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ کا ایک سوال ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں کہ حضرت گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں، اب ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ بولو گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں کہ ہے بھئی؟ گناہوں کی وجہ۔ اب حل اس کا کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب گناہ مٹیں گے، گناہ ختم ہوں گے تو انسان کی پریشانیاں بھی بولو ختم ہوتی چلے جائیں۔ یہ چھوٹا سا فارمولا ہے۔ اب میرا دل چاہتے میں آپ کو اس کا ایک ہی حل بتاؤں کہ جو ہم سر سے پاؤں تلک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، جو ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ بے نور ہو چکا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، جن گناہوں کی وجہ سے میری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، جن گناہوں کی وجہ سے میں اتنا بے چین ہوں۔ اب سوال یہ حضرت وہ گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ آئیے اس کا ایک ہی حل میں نے آج کے خطبہ میں مختصر وقت میں آپ کو ایک ہی حل بتانے، اور وہ شارٹ کٹ حل ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اگر آپ اس فارمولے کو اپنا لیتے ہیں، جو فارمولہ قرآن نے دیے، جو فارمولہ نبی علیہ السلام نے دیے۔ آئیے حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے
آپ فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، نیکی کرنے کی وجہ سے، یہ جو نیکی ہے نا، نیکی یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوری نیکی کر لیا کرو، فوری نماز ادا کر لیا کرو، فوری اپنے رب سے معافی مانگ لیا کرو۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی رب کی عبادت ہے جس عبادت کو کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بڑی تیزی سے معاف کرتا ہے۔ آئیے آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو صرف حضور علیہ السلام کی احادیث سناؤں۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں ہزاروں الفاظ بیان کروں، ہزاروں خطابت کے جوہر آپ کو دکھلاؤں، وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو اثر ان لفظوں میں ہیں جو لفظ میرے نبی کے لبوں سے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ آج آپ نے میری بات سن کے سبحان اللہ نہیں کہنی۔ آج میں آپ کو جب حدیث سناؤں نا، حدیث مکمل ہو تو آپ نے سبحان، جی میں تسی شعر سن کے سبحان اللہ آکھ دے ہو نا، ایویں آج تسی حضور دی حدیث سن کے سبحان اللہ آکھنے۔ اور نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک دعا کی ہے، دعا سن کر کے بھی لطف آئے تو آپ نے بولنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی میری حدیث کو، میری بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے، اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دلوں کو یہ جو خطبہ ہے نا، یہ جمعہ ہے، یہ ہمارا سروس اسٹیشن ہے، یہ پورے ہفتے کی سروس ہم کروانے کے لیے آتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کو قصے اور کہانیاں سننے سنانے نہیں آتے، ہم کو چسکے اور مزے لینے کے لیے نہیں آتے۔ ہم حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، حدیث کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اب حدیث سن کر کے آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حدیث سن کر کے رب کا شکر ادا کریں اور لفظ سبحان اللہ آپ کی زبان پر آئے اور مسجد گونج جائے۔ آئیے پہلی حدیث پڑھتا ہوں، آپ کے سوال کا میں نے جواب دینا ہے، حضرت ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ میں نے آپ کو جواب دیا ہے، گناہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہ بڑی تیزی سے معاف کر دیتا ہے۔ آئیے پہلی حدیث سنانے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے، اب نماز کی نیت کرنے کے بعد اس نے وضو شروع کر لیا ہے، اب یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیا، اب یہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جب یہ کلی کرتا ہے اس کے منہ کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بازو دھوتا ہے اس کے بازوؤں کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ مسح کرتا ہے اس کے تخیلات کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تلک کہ حتی تخرج خطایاہ من تحت اسفارہ۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تلک کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس کے ناخنوں کے نیچے بھی موجود ہوتے ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان، اجے نماز نہیں پڑھی صرف وضو کیتا ہے تے سارے گناہ معاف ہیں۔ ہاتھ تو رہے نے تے جمیں میل چڑھ رہی ہے اویں گناہاں دی میل بھی چڑھ رہی۔ سبحان اللہ ہے۔ وضو مکمل ہوا، اب وضو کے بعد اس نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چند کلمات پڑھے۔ آؤ سنو، نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، آپ نے احادیث گنتے چلے جانے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس نے وضو مکمل کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد اب اس نے کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبان سے کلمات ادا کیے۔ کون سے کلمات؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمات ادا کر لیے۔ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ۔ یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے اللہ کو اس کے یہ کلمات اتنے پسند آتے ہیں، اللہ اس کے استقبال کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ صبح
نماز اجے بھی کائی نہیں پڑھی تے جنت دے 8 دروازے نے تے 8 ہی کھول گئے سبحان اللہ ہیں. ایک دروازہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 دروازے. ماننا ہوا کہ اللہ دی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ کی رحمت بندے کہ اس انداز کو دیکھ کر کہ اللہ خوش ہوتا ہے. دیکھ نا میرا بندہ وضو کر چکے اب میرے سامنے سربا سجود ہونے لگا ہے. جنت اپنے 8 دروازے کھول دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ آ گیا نماز اس نے شروع کی ہے. اللہ اکبر کی صدا لگائی. اللہ اکبر. اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیتے, دونوں ہاتھ اٹھا دیتے, ہینڈ اپ ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی کے سامنے آتے ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یوں اپنی بیزاری اپنی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ تیرے لیے, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, جو کچھ چاہتا ہے تیری چاہت پر ہوگا. میرے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں, یوں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈ اپ ہو گئے. اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اب کیا مانا اللہ اکبر کا؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. بولو تو سب سے بڑا ہے, میرا کاروبار بڑا نہیں. اللہ اکبر کی مسجد سے صدا آئی. اس نے اپنا کاروبار بند کیا, مسجد کے اندر آ گیا, اپنی دکان کا شٹر نیچے کیا, مسجد کے اندر آ گیا, اپنی فیکٹری کو بند کیا, مسجد میں آ کر کے ثبوت دیتے ربا میرا کاروبار بڑا نہیں, تو بڑا, میری دکان بڑی نہیں, تو بڑا, میری خواہشات بڑی نہیں, اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب یہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جسم سے جس کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ نکل کر کے اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں, اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. اب جب یہ اللہ اکبر کی صدا لگا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے, خطایاکم مرفوعۃ علی رأسہ, وہ جو سارے گناہ جسم سے نکل کر سر پر جمع ہو چکے تھے اب سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ سر والے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو جسم ہے انسان کا اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ ہے. جنہیں لوگ کی نماز پڑھ دینے وہ اس بات کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو انسان کو معلوم پڑتا ہے. یہ بندہ روٹی کھاندا ہے نا تے بندہ تے طاقت آندی ہے اور بندہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ میں ہوں کھانا کھا چکے ہاں. اسی طرح جدو تسی نماز مطلب تسی بڑے بے چین ہوو نا, بڑے بے قرار جو ہوو تے مسجد چ آواز آئے تے تسی جا کے نماز پڑھو تے نماز پڑھن تو بعد نا کئی اللہ والے بڑے آخدے نے کہ یار دیکھو نا نماز پڑھ لیے تے دل نو سکون مل گیا. سبحان اللہ ہے. نماز پڑھ لیے تے ساری ٹینشن ختم ہو, نماز پڑھ لیے تے بڑا سکون آ گیا, نماز پڑھ لیتی گئی ہے بڑا قرار آ گیا. سبحان اللہ. یہ جو جن کو لطف آتا ہے, جن کو معلوم ہے اللہ کے سامنے سربا سجود ہونے کا مطلب اور مقصد. آئیے حضرات گرامی قدر, نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے. گناہ میٹیں گے تو بولو ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی. ہماری پریشانیاں بھی, کیڑا بندہ ہے جرا پریشان کائی نہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے دے وچ پریشان ہے, لیکن ہر دروازہ اس نے کھٹکا چھڑیا. کوئی پیر نہیں چھڑیا, کوئی فقیر نہیں چھڑیا, کوئی ملنگ نہیں چھڑیا, ہر دروازے تے گیا ہے. لیکن جس تے دروازے تے آنا سی اس تے دروازے تے آئے ہی کائی نہیں. جس تے دروازے تے سکون ملنا سی اس تے دروازے تے آ کے اپنا سر رکھے ہی کائی نہیں. اس تے سامنے آ کر کے سربا سجود ہوئے ہی کائی نہیں. حضرات گرامی قدر حضور کی حدیث سنیے. حدیث میں نے آج آپ سے وعدہ کیا میں نے آپ کو صرف حضور کی حدیث سنانی ہے, اور جب بھی کسی خطیب کی گفتگو کو سننے لگے نا اپنا مزاج بنائیے, اپنی سماعت کا انداز بنائیے اور ڈسکس کیا کرے بعد میں کہ آج کے خطبے میں بھلا کتنی احادیث بیان کی گئی ہیں. ہمارا تو اور نہ بچھونا حضور کی حدیث ہے. حدیث سننے کے لیے آیا کرے, آپ کے چہرے تر و تازہ
تازہ ہو جائیں گے۔ حدیث سننے کے لیے آیا کریں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث سننے کے لیے آیا کریں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آؤ حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم 1042 نمبر روایت ہے۔ حضور علیہ السلام میرے نبی جیسے امام اعظم ہیں ویسے میرے نبی خطیب اعظم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پر سمجھانا ختم ہے، میرے نبی پر خطابت ختم ہے، میرے نبی پر انداز ختم ہے، میرے نبی پر فصاحت ختم ہے، میرے نبی پر بلاغت ختم ہے۔ اور میرا نبی ایک جملہ بولے، قیامت تلک کے لیے بڑے بڑے سکالر اس جملے پر ریسرچ کرتے چلے جائیں، اس جملے کی گہرائی کو ماپ نہیں سکتے۔ اور پوچھو نہ جا کر کہ ان سیاست دانوں کو، ان سائنس دانوں کو جو آج تک بڑی کھوج کرنے کے بعد جب ایک تہ تک پہنچتے ہیں، جب ان کا رزلٹ نکلتا ہے تو معلوم پڑتا ہے یہ رزلٹ جو ہم نے نکالا ہے 1500 سال پہلے حضور بیان کر چکے ہیں۔ سبحان، یہ میرے نبی کی فصاحت، یہ میرے نبی کی بلاغت۔ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما، اب سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ میرے نبی پہلے سوال کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اذا رأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء۔ اور میرے یارو بتاؤ تو صحیح، اگر کسی انسان کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، اس نہر کے اندر وہ 5 وقت غسل کرتا ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے جسم کے اوپر 5 وقت نہانے کی وجہ سے کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ صحابہ عرض کرتے آقا نہیں ایسے کیسے ہو سکتے، جو 5 وقت نہر میں نہائے بھلا اس کے جسم میں میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اب حضور کا سمجھانا دیکھیے، حضور فرماتے یارو پھر بات کو سمجھ لو نا، قال فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ جیسے 5 وقت نہانے کی وجہ سے جسم کے اوپر میل کچیل باقی نہیں رہتی، ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ جسم کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیسی مثال دے کر حضور نے بات سمجھائی ہے کہ بھئی گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو آؤ 5 وقت ہی آ کے نماز پڑھو۔ حضرات گرامی قدر، جتنی مصیبت پریشانی ہے وہ ساری حل ہوگی اگر ہم رب کے دروازے پر آئیں گے۔ اور آؤ حضور علیہ السلام کی 5ویں حدیث، 5ویں ہے 6ٹھی بھئی بول گئے نا، گنتی یاد رکھو۔ 5ویں حدیث حضور علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت 1045 نمبر روایت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز پڑھتے فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں، اب فجر سے لے کر ظہر تلک اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ ارے بابا انسان ہے، غلطی تو ہونی ہے، انسان ہے، گناہ تو ہونے، فرشتہ تو کائی نہیں، انسان ہے، غلطیاں تو ہونی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے گناہ ہوگے، اس کے ہاتھوں سے گناہ ہوگے، اس کے پاؤں سے گناہ ہوگے، اب اس کی زبان سے گناہ ہوگے۔ اس نے فجر پڑھی ہے، فجر سے لے کر ظہر تلک اس سے گناہ ہوتے رہے ہیں، لیکن جب یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ فجر سے لے کر ظہر تلک جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھو کیسا ایک ایک بات پر حضور کی حدیث ہے کہ گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف، وضو کرو گناہ معاف، کلمہ پڑھو گناہ معاف، اللہ اکبر آکھو گناہ معاف، سجدہ کرو گناہ معاف، 5 وقت پڑھو گناہ معاف۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک پڑھو تو دوجی آ کے پڑھو۔ چلو ایک آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ذرا آپ مجھے یہ بتائیے جو انسان کی موت کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے بھلا آپ نے کس وقت مر جانا ہے؟ نہیں پتہ؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس وقت مرنا ہے۔ تسی آپ کو فروغی صاحب کو نئی گل کرن چھڈنے ہیں، کس وقت انسان کو موت آنی ہے؟ بھئی موت آئے گی یا تو فجر کے بعد آئے گی،
یا تو ظہر کے بعد آئے گی، یا عصر کے بعد آئے گی، یا مغرب کے بعد آئے گی، یا پھر عشاء کے بعد ہے۔ اور تے کوئی ٹائم کوئی نہیں، ایہی ٹائم ہے نہیں بولتے تسی، اور تے کوئی ٹائم نہیں، یا تسی کوئی علیحدہ کوئی ٹائم اپنے واسطے ایڈجسٹ کیتا ہے؟ یہی نماز، پانچ نمازوں کے بعد۔ حدیث آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اگر ایک انسان جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور گناہ غلطیاں ہو گئی ہوں، آ کر کے ظہر کی نماز ادا کرتے، ظہر کی نماز کے بعد موت کا فرشتہ آ جاتے، نماز ادا کی ہوگی، جسم گناہوں سے پاک ہوا ہوگا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بابا آؤ نا، یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی کی طرف، صرف آپ 5 وقت کی نمازیں نہیں، آپ جو آئے بیٹھے نا اتنی کثیر تعداد میں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ اول وقت میں آتے ہیں، آپ اپنا نام فرشتوں کی ڈائری میں لکھوا لیتے ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ ہوتا ہے۔ آپ جو جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک جمعہ پڑھ کر کے چلا جاتا ہے، پورے ہفتے اس سے گناہ غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، آئندہ خطبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ہے، کیا خوبصورت حضور کی حدیث۔ آؤ کنیاں حدیثاں ہو گیا ابھی 6، کنیاں ہو گیا 6، حضور کی 7ویں حدیث۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، بولو صحابہ معصوم، صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے ہم صحابہ کی غلطیوں پر کلام نہیں کرتے کہ اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ میرے نبی کا ایک یار ہے، میرے نبی کا جانثار ہے، میرے نبی کا وفادار ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہو گئی ہے، اب گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ارے دیکھنا ہم بھی گناہ کرنے کے بعد بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جھوٹ بولنے کے بعد میں اور تو بھی بے قرار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ گناہ کرنے کے بعد ہمارے جسم میں بھی کوئی کیفیت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ارے بابا ہم تو گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی اس زمین کے اوپر اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی میری زبان پر توبہ کے الفاظ نہیں آتے، میری آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، میں آ کر کے اللہ کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد بھی میں اپنے رب سے معافی نہیں مانگتا۔ میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیے، ایک پانی کا نطفہ، اور رب کبریا کی بغاوتیں کرنے کے بعد بھی اس کے سامنے آ کر کے سربہ سجود نہیں ہوتا، اور الفاظ ادا کرتے مولوی صاحب دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ آپ تو یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ارے بابا کب دیکھی جائے گی؟ جب تجھے موت آئے گی، فرشتہ آ کر کے روح قبض کرے گا، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب تیرا کرنڈی کا لباس اتار کر کے تجھے سفید کلر کا لباس پہنا دیا جائے گا، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب تجھے پھٹے پر لٹا دیا جائے گا، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب تجھے چارپائی پر لٹا کر کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب مٹی کو کھود کر کے تجھے قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب سوال کرنے والے آ کر کے تجھ سے سوال کریں گے، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب تجھے جواب نہیں آئیں گے، کیا تب دیکھی جائے گی؟ جب تیری قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں اتنا تنگ کر دیا جائے گا گناہگار کی قبر کو کہ جیسے دائیں پسلیاں بائیں طرف، جیسے یہ انگلیاں، حضور نے یوں انگلیوں کو اپنے مثال سے واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی ہے، قبر اتنی زور سے اس کو دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر کے رہ جائے گی، اور وہ چیخ مارے گا، اور اس
اس کی چیخ تمام مخلوقات جتنے اور انسانوں کے علاوہ کو سنائی جائے گی، اور وہ تمام کے تمام لرزنے لگیں گے، وہ تمام کے تمام اپنے رب سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ لیکن تجھے اور مجھے ڈر نہیں آتا نا، تجھے اور مجھے رب کا خوف نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، لیکن یہ میرے نبی کا یار ہے، اور یہ میرے نبی کا تربیت یافتہ ہے، اور یہ میرے نبی کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرے نبی کا شاگرد ہے، یہ میرے نبی کا وفد۔ گناہ ہو گیا، آ گیا حضور کے پاس، آ کر کے عرض کرتے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اقیم علیہ حدن، آقا مجھ پر حد نافذ فرما دیجئے، جو میری سزا بنتی ہے دنیا میں مجھ کو دے دیجئے، جو میری سزا بنتی ہے مجھے دنیا میں عطا کر دیجئے۔ میں اپنے رب کے سامنے اس گناہ کو کیسے لے کر کے جاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نا نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، آپ نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، نماز مکمل ہوئی، آپ پھر واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں، وہ صحابی پھر کھڑا ہوا عرض کرتے آقا میں گناہگار، میں خطا کار، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، جو سزا بنتی ہے میں دنیا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یار مجھے یہ بتا، ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے؟ عرض کرتے جی آقا نماز تو ابھی آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جا، پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، لقد غفر اللہ لک ذنبک، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا ہے۔ سبحان، کوئی حد نہیں ہے، نماز آ کے پڑھو، نماز آ کر کے پڑھو، ساری غلطیاں معاف ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی 8ویں حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو سکون کا تعلق ہے نا وہ نماز کے ساتھ ہے۔ حضور بھی پریشان ہوا کرتے نا، حضور جب پریشان ہوتے، جب حضور بے قرار ہوتے تو آپ کیا کیا کرتے؟ بھلا آج ہمارا نوجوان جب پریشان ہوتا ہے نا تو وہ اس کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو وہ شراب کی بوتل پکڑ کر کے اس کو پی کر کے نشے میں چلے جاتے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھو نا کیوں کرتے ہو، وہ آخدے تانوں کی پتہ مینوں کیڑا غم ہے، تانوں کی پتہ مینوں کیڑی پریشانی ہے۔ وہ اس غم کو بھلانے کے لیے نشے میں چلے جاتا ہے، اور جب وہ نشہ اس کا اترتا ہے وہ پھر دوسری بوتل خریدنے کے لیے جاتا ہے، گھر کے برتن بیچ کر کے، اور وہ سکون، آج وہ نوجوان سکون تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ نشے میں جاتا ہے، اتنی دیر سمجھتا ہے میں سکون میں ہوں، اور پھر واپس آتا ہے تو پھر بے قرار بے چین ہے۔ اور بوڑھا ہے تو اس کو دیکھو اس کے گھر کے اندر سکون ہی نہیں ہے، فٹ باتوں پر آپ دیکھیں تو وہ آج کے بوڑھے تاش کے پتے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، پوچھو گے کیا ہے؟ کہا اس میں ہمیں سکون ملتا ہے، اس میں ہمیں چین ملتا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا بوڑھا سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اور آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب حضور پریشان ہوتے، بے قرار ہوتے تو آپ کو کیسی سکون ملتا؟ آپ آج بڑے پریشان ہیں، آج آپ بڑے بے قرار ہیں، حضور تلاش کرتے پھرتے، بلال کہاں ہے؟ بلال کہا، حضرت بلال نظر آئے، حضور نے دور سے آواز دی، آپ فرماتے آئی بلال اذن ارحنا بالصلاۃ، اور بلال جلدی آ کر کے اذان پڑھ، ہم نماز پڑھ کر کے دلوں کا سکون حاصل کریں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، حضور کے دل کا قرار نماز ہے، حضور کے دل کا سکون نماز ہے۔ آپ کو بھی سکون، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کائنات میں سکون اور کہیں نہیں مل سکتا۔ جاؤ یورپ چلے جاؤ، ارے ان کی تو بات آپ تلاش کرو۔ میں نے اس پچھلے دنوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پر یورپ کے اندر انہوں نے خودکشی کی مشین تیار کی ہے کہ جس نے خودکشی کرنی ہو 1 منٹ لگتا ہے وہ یہاں پر خودکشی کر سکتا ہے۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، اتنی ترقی یافتہ ممالک کے اندر خودکشی کا عالم کیا مانا؟
سکون ہی کوئی نہیں، قرار ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، چین ہی کوئی نہیں ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں کون کون سی حدیث آپ کو سناؤں؟ حضور علیہ السلام کو نا بڑا غصہ آئے۔ حضور علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت، آپ نے کبھی کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو بڑا غصہ آئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں نماز جب پڑھاتا ہوں، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے وَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، اور میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر کے نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرا نبی رحمت للعالمین، میرے نبی نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے اتنے سخت جملے نہیں بولے ہیں۔ ماننا یہ ہوا میرے نبی کو بڑا غصہ آئے، بے نمازی پر بڑا غصہ آئے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر آپ کو بتاؤں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، آپ نے مثال دے کر کے وعدے کیے۔ آپ فرماتے ہیں کأنما بُدِّرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اگر ایک انسان کا گھر ہو، اس گھر کے اندر اس کا سارے کا سارا مال بھی موجود ہو، اس کے گھر کے اندر اس کی ساری اولاد اہل و عیال بھی موجود ہو، اور اس کے گھر کو آگ لگ جائے، حضور فرماتے ہیں آگ لگنے کی وجہ سے اس انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بے نمازی کا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر سنیے، محبت مصطفیٰ اپنے دلوں میں بھرنے والوں، عاشق رسول کے نعرے لگانے والوں، حضور کے یہ سخت جملے بھی اپنے دلوں میں لے کر کے جائیے۔ اور اللہ کو بھی بڑا غصہ ہے۔ صحیح البخاری کی 1052 نمبر روایت، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ، اللہ کو بڑا غصہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں جس انسان نے ایک نماز جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز ادا نہ کی، جان پوچھ کر کے کیا کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا نماز، اور میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے نہیں پڑھنی نماز، میں نے نماز نہیں پڑھنی، جان بوجھ کر نماز کو ایک نماز کو چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کی پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ۔ اور ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے، میرے سر میں درد ہو تو ہم نماز چھوڑ دیتے، ہمیں مصروفیت آ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمارے دکان پر 2 کا حق زیادہ آ جائے تو نماز چھوٹ۔ کبھی اللہ واسطے اپنی دکان بند کر کے تے ویک رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا نماز پڑھ کے جائیں گا، اللہ تیرے حصے دا رزق تیرے دروازے تے نہ پہنچاوے تے پھر آکھی، اور رزق دا ذمہ تے اس نے لیتا ہے نا، تو کدو رزق تلاش کرن لگ پے، اس نے آواز دیتی آ میری عبادت کر رزق میں عطا کر، تو آخنا نہیں رزق میں آپ ہی تلاش کروں گا، عبادت نہیں کروں گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر آپ کو میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا پیر صاحب کو، بڑے بڑے پیر صاحب کو ماننے والے، ہم بھی حضرت پیر عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، اور ہم ان کے عقائد کو بھی مانتے ہیں۔ وہ اہل الحدیث تھے، ان کا عقیدہ بالکل توحید پر مبنی تھا۔ ان کی آپ کتابیں کھول کر کے دیکھیے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو فتویٰ سنانے لگا ہوں، اپنے دل کی دھڑکن کو کھول کر کے سنیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو ادا نہیں کرتا بے نمازی ہے، بے نمازی مر گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی، بے نمازی مر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا، یہ ہماری مسجد کا نمازی نہیں تھا، یہ نماز پڑھنے والا نہیں، بے نمازی مر گیا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی انسان اگر مر
جائے لا یغسل، میرا فتویٰ یہ ہے اسے مسلمانوں کی طرح غسل نہ دیا جائے، لا یکفن، اسے مسلمانوں کی طرح کفن نہ دیا جائے، لا یصلی علیہ، اسے مسلمانوں کی طرح اس پر نماز جنازہ ادا نہ کیا جائے، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اسے لے کر کے چلے جاؤ کسی عیسائیوں کے قبرستان میں، کسی یہودیوں کے قبرستان میں، لا یدفن فی مقابر المسلمین، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اللہ کو اتنے سخت جملے، معنی یہ ہوا کہ کسی مذہب کے اندر حضرات گرامی قدر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، یہ بچے کو چپ کروائے، توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، اس انداز کے سخت جملے اللہ اور اس کے رسول کے، علماء کے، آپ کسی فقہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، کسی مسلک کو اٹھا کر کے دیکھیے، بے نمازی کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ بے نمازی، نماز کے اندر سکون ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا برباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر آخری جملے سنیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار جنہیں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، جن کو میرے نبی نے رب سے مانگ مانگ کر کے لیا ہے، اور جنہیں دیکھ کر کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر جب بھی بولتا ہے حق اور سچ بولتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، فجر کی جماعت ادا کرا رہے ہیں، فجر کی جماعت پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ آیا، چھپا ہوا تھا ممبر کے پیچھے، وہ تلاش کر رہا تھا کب حضرت نماز کی حالت میں جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس کافر کو بھی معلوم تھا، ابو لولو مجوسی کو بھی معلوم تھا، وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی جلالت سے ڈرتا تھا، اسے معلوم تھا یہ ایسا مرد کلندر ہے، اس کو صحیح سلامت صحیح حالت کے اندر اس کے اوپر وار نہیں کیا جا سکتا، عمر کا مقابلہ کیا جا سکتے تو نماز کی حالت میں کیا جا سکتے۔ نماز شروع ہو گئی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ نکلا باہر، اس نے اپنا خنجر زہر آلود اس نے آپ کے ناف کے نیچے مارا، آپ کی انتریاں باہر آ گئی، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے ہیں، لیکن اسی بے ہوشی کے عالم میں آپ نے پیچھے ایک صحابی کو آگے مصلی پر کھڑا کیا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز ہونے کے بعد آپ تمام صحابہ کرام حضرت امیر المؤمنین کو اٹھا رہے ہیں، آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، آپ اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے پاس ایک فارمولہ ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر حضرت امیر المؤمنین کے جسم میں جان موجود ہوگی تو پھر یہ ضرور اٹھ جائیں گے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، ان کے کام کے قریب آ کر کے آواز لگاتے الصلاۃ یا امیر المؤمنین، الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کی نماز جا رہی ہے، آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کی نماز جا رہی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ آوازہ سنا، آپ اٹھے اور جملہ ادا کرتے ہیں لا حد فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ارے جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس دین میں سے کچھ بھی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ اٹھے، کہا وضو کا پانی لے کر کے آؤ، نماز ادا کرنی ہے۔ کہا حضرت آپ تو اتنے زخمی ہیں، تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ کہا نہیں نہیں، میرے وضو والے اعضاء بالکل صحیح اور درست ہیں، کیا معلوم یہ عمر کی آخری نماز ہو، عمر نماز ادا کرے گا تو وضو کر کے ادا کرے گا۔ یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، یہ میرے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازی کے لیے ایک خوشخبری ہے، کل قیامت والے دن اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ منادی کروائے گا
اور کیا کہے گا؟ منادی کروا کر کے کہے گا کہ جاؤ، این جیران، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا وہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ جبریل عرض کرے گا یا ربی هل ينبغي لأحد ان يجاورك، اے اللہ بھلا تیرا کوئی پڑوسی کیسے ہو سکتے؟ تیرا پڑوسی کوئی کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ کہے گا این عمار المساجد، اور جاؤ جا کر کے تلاش کرو جن لوگوں کا دل دنیا میں میری مساجد کے ساتھ لگا کرتا تھا، آج میں ان کو اپنا پڑوسی بنانا چاہتا ہوں، اور آؤ اللہ کے پڑوسی بن جاؤ، آؤ 5 وقت کی نماز کو کریں گے انشاءاللہ ادا، اونچی کہیں انشاءاللہ۔ آج اپنے رب سے عہد کریں، اللہ توفیق، نیت کر لیں اللہ توفیق دے گا، اونچی کہیں انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی ہوں 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ کائنات اگر آج ایک شخص بھی نمازی بن کر کے چلا جاتے، میرے لیے، مسجد کی انتظامیہ کے لیے، تمام احباب کے لیے نجات کا یہی سبب کافی ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا